ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان میں کہ امت کو پتا چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قول سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے اب جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا سٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، ہیں رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، شہری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے.
8-10 روزے کے بعد بازار آباد. اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھیں وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے؟ دعاؤں کی تیاری کہاں ہے؟ سجدوں کی تیاری کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے؟ اس کی تیاری کہاں ہے؟ ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں میرے بیٹے سے، اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں. آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کا افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے. بس اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے. Nobody talk about it. اس لیے رمضان آیا ہے. اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی. لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے. بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا، یہ چند دن میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیے رمضان تک، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا، یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. ایک سجدے پر رمضان میں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر، ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب. اس کے بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ. ارے اللہ کے بندو تراویح تو پڑھنی نوافل بھی پڑھ لو نا، ہر سجدے پر ثواب ہے نا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے. ہمیں تو کرنا کیا چاہیے، اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا. ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں. عصر کتنی 4 رکعتیں، ظہر کتنی 4-2-2، اچھا مغرب کتنی 3 اور 2، عشاء کتنی 4-2-3. اول تو پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے. ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی ادا کروں گا. پورا سال گناہ کیے ہیں، پورے سال خطائیں ہیں، یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہے. یعنی رمضان ہی کو چنا گیا. سبحان اللہ. آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی، انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے
शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह, जरा सोचिए इस महीने की अहमियत क्या है और हमें इस महीने में कितनी बड़ी नेमतें अता की गई हैं, कितनी मेहरबानियां की गई हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा। अच्छा, इसमें भी एक रात, ये शबे कदर जो अता हुई ना, इसके पीछे बड़ी बड़ी जबरदस्त उलमा ने सूरह कदर के शान नुज़ूल लिखे। ठीक है, सूरह कदर पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। ये जो 3 आयतें हैं ना, इसको समझिएगा जरा। ये कुरान का बहुत खूबसूरत उस्लूब है। ये द वे ऑफ कुरान है कि जब कुरान को किसी बात पर इम्फेसाइज करना होता है, किसी बात की ताकीद करनी होती है, तो कुरान खुद क्वेश्चन हमसे पूछता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, है हमने नाजिल किया इसे लैलतुल कद्र में। फिर आगे फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। ये क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन ली जाए, लोग समझे कि बड़ी अहम बात होने जा रही है। बी प्रिपेयर फॉर दैट वर्ड्स। जिस तरह कुरान ने सूरह कारिआ में फरमाया अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, तुमने क्या जाना कारिआ क्या है, और उसके बाद कुरान उसे डिफाइन करता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान यहां कह रहा है कि तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। फिर फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई 1000 मंथ? ये 1000 महीनों की कैलकुलेशन क्या है? 100 साल होते, 50 साल होते, 200 साल होते, ये 1000 महीनों के पीछे लॉजिक क्या? इसके पीछे उलमा ने, मुफस्सिरीन कुरान ने बहुत सारी, जिसको कहें शान नुज़ूल बयान की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के सामने एक वाकया बयान किया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, जिसका मजमून है कि पिछले जमाने में एक बुजुर्ग होते थे, उनका नाम था शमऊन, बनी इसराइल का जमाना था, हजरत शमऊन। नबी पाक ने फरमाया कि वो बड़ी अल्लाह की इबादत करते थे, दिन में जिहाद करते, रात को इबादत करते, और 1000 महीनों तक इन्होंने ऐसे वक्त गुजारा। रोजा भी रखते थे, बड़े जानदार थे, बड़े ताकतवर थे, मगर बड़ी सफाकी के साथ, तवील वाकया मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, बड़ी सफाकी के साथ, बड़े जुल्म के साथ आपको शहीद कर दिया गया। अब जब सहाबाए किराम ने वाकया सुना तो क्या शानदार माइंड सेट था सहाबाए किराम का। है हमें कोई पिछली कौम की, पिछले किसी लोगों की बात बताए तो कहते हैं अच्छा इतने पैसे थे, हमारे पास क्यों नहीं है। हम तो किसी के घर जाते हैं, उसका घर देख के हमारा मूड ऑफ हो जाता है, यार इसका इतना बड़ा, मेरा छोटा सा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी मेरी कब होगी, उसकी घड़ी देखे तो रात नहीं गुजरती। अल्लाह के बंदो, इस रेस में मारे जाओगे, हाँ ये कभी नहीं जीत सकते, परेशान ही रहोगे। अगर ये वाली रेस करनी है ना तो परेशान ही रहना है, क्योंकि करोड़पति अरबपति को देख के पीछे रह जाएगा, अरबपति के ऊपर खरबपति मौजूद है। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले ले, हम लोगों के पास प्राइवेट जेट आ गए, कहां तक जाओगे। अल्लाह के बंदो, जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा कर लो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। हाँ चले एक इस बात को यही रोकते हैं। ये बात जब चली है और इस कैलिबर के लोग बैठे हैं, लाइफ में अगर सुकून लाना चाहते हैं ना तो 2 बातें याद कर लें कि नेमतों में अपने से कमतर लोगों को देखें, ठीक है, और नेकियों में अपने से आगे लोगों को देखें, आपकी लाइफ मजेदार हो जाएगी। आपको जब भी लगे ना कि यार मेरे से आगे लोग हैं, वो ना देखें, अपने से पीछे वालों को देखें। झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, घर नहीं है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अरे अल्लाह ने तो मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, मैं क्यों आगे वाले को देखकर टेंशन में हूं। पीछे वालों को देखोगे तो सजदे से सर नहीं उठेगा, शुक्र करते करते जिंदगी गुजर जाएगी और इंजॉय भी करोगे अपनी लाइफ को। हाँ नेकियों में देखो, कंपटीशन करना है, आइए ना मैं बताता हूँ। साहबा करते थे ना कंपटीशन, वो भूल गए आप। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा माल लाए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए। क्यों? कंपटीशन था, नेकियों में आगे बढ़ना है। हमें अच्छी गाड़ी वाले, प्राडो वाले को देखकर तो ख्याल आता है कि मेरी करोला क्यों रह गई। तुम्हें तहज्जुद गुजार को देखकर ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं तहज्जुद कब पढ़ूंगा। ये तहज्जुद भी पढ़ता है, ये रोज कुरान पढ़ता है, मुझे कुरान पढ़ना ही नहीं आता। ये बिजनेस भी करता है, दीन का काम भी करता है, मैं कब करूंगा। ये वाली रेस में आ जाए ना कि ये अल्लाह के करीब पहुंच रहा है, जन्नत के महल बना रहा है, दुनिया का बंगला बना रहा है, उसकी टेंशन है। अरे डिफेंस में 2000 गज का बंगला बना लिया, मैं पीछे रह गया। ये क्यों नहीं देखते कि जन्नत में इसके कितने महल बन गए, मैं कंगाल रह गया। देखो ना नेक लोगों को, आ जाओ इस रेस के अंदर, ये इंशाल्लाह तुम्हें आगे ले जाएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास है ना
اس پر انجوائے کرنا سیکھیں، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس، مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی۔ اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے، اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی۔ میری اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ بادشاہ سلامت، آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہیں، 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی۔ اس وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی، کہا جاؤ مبارک ہو۔ اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں۔ او جناب، گھر گیا، خوشی خوشی سارے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کیا، بیوی کو بلایا، مبارک ہو مبارک ہو، کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں، اپنی تو زندگی بن گئی۔ سارے بچے خوش، وائف بھی خوش۔ بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو اسی ہوتی کیسی، ہم نے دیکھی نہیں آج تک۔ تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی۔ کہا ابو ہم گن لیں؟ کہا گنو۔ بچوں نے گننا شروع کی، کتنی نکلی؟ 99۔ ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے۔ کہا ابو یہ تو 99 ہیں۔ کہا نہیں نہیں، بادشاہ نے دیے 100 ہوتی ہیں، پوری 100 ہوں گی، گنو تو میں گننا نہیں آتا۔ پھر گنی 99۔ بیوی نے کہا ہٹو ہٹو میں گنتی ہوں، بچوں کو گننا نہیں آتا۔ بیوی نے گنی، نکلی 99۔ شوہر نے کہا تم سب ہٹو، تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں، نکلی 99۔ اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے، 100 دی ہوں گی تم نے، راستے میں گرا دی ہوگی۔ بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شارٹ کرایا، پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے، اس سے تو کتنے کام بن جاتے۔ نہیں نہیں ادھر ہی ہوگی۔ بستر اٹھایا، ٹیبلیں اٹھائیں، پورا گھر اتھل پاتھل، ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی۔ صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، جو روز سکون سے سوتا تھا۔ وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی۔ وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ ایک لے جاؤ، وہ تو چلا گیا۔ اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا؟ وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے۔ ارے جو ہے اس پہ خوش رہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمعون نے اتنی عبادت کی، تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا، بات یہیں سے چلی تھی نا، واپس آ گیا میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک۔ حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی، ہم تو چھوٹی عمر والے، اس میں آرام بھی کرتے ہیں، بچپن میں گزر گئے کچھ سال، تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ لک ایٹ دی مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام، ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا، اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوارا ہے۔ جبریل امین آ گئے، کہتے حضور گھبرائیے نہیں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، سورہ قدر لے کر آئے، ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی۔ So that is the reason of 1000 months۔ یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی، اگر کوئی شب قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اپنے بیان کو ایک اور لیول پر لے چلتے ہیں۔ اگر رمضان پراپر طریقے سے گزارنا ہے تو آئیے نا یہ جان لیتے ہیں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے، جن کے صدقے رمضان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا، سرور کائنات کا رمضان کیسے گزرتا۔ سبحان اللہ، واٹ از دا شیڈول آف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منتھ آف رمضان۔ ٹھیک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، اب اپنے بستر پر کم تشریف لاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے۔
رات رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے، دعائیں ہوتی. فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا. اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. ٹھیک ہے. اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں: نمازیں، نوافل، دعائیں، تلاوت اور سخاوت. یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے. اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، خوب تلاوت کریں. تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا. دنیا بھر کی معلومات، $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے، قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا. بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر. نہ کریں ایسا. ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا. اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائے کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں. اور آپ کے لیے اب کتنی آسانی ہو گئی ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. کتابیں PDF پہ آ گئیں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے. یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے. اب فنگر ٹپس پہ علم دین ہے. ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے. آج کمپائل کر کے بکس ہیں، ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں، اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، آڈیو بکس آ جاتی ہیں. اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے. ایک جملہ یاد کر لو، کام آئے گا. جس کو کام کرنا ہو نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت. اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں، یہ خود سوچ لیں. میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں. اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے. تو خدا را قرآن کو وقت دیں، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں. دعوت اسلامی یہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے. آن لائن کلاسز موجود ہیں، آپ آن لائن پڑھ لیں، گھر بیٹھے آپ کو آن لائن قاری صاحب پڑھا دیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن صراط الجنان بالکل آسان اردو میں موجود ہے. اس کو PDF بھی ڈال دیا ہے، اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے، آپ آڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتے ہی رہیں قرآن کو کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے. اور آج کی اردو میں 100 سال پرانی اردو ڈیفیکلٹ تھی اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں. تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزاریں. میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن. اور جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں، کم از کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں. رمضان میں تو اپنے قرآن کی دہرائی کریں. ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے. اس کو حاصل کر لیجئے اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجئے. اور یہ جو سخاوت ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے. رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا. اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے، بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، ڈھال ہو جاتا ہے، اثر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور، وہ کر و فر، وہ جاہ و جلال، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا، غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں. پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے. کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا؟ زیادہ کھایا نا. آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا.
وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں. اب روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے. 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر چیز کھانی ہے, زیادہ کھانی ہے, اس لیے نہیں آیا رمضان. اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی وہ بھوک ہی نہیں لگتی. اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں, اللہ معاف کرے, ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے افطار میں اٹھتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے خارا در میں تو ایک جملہ سنا تھا, ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھونپو ٹو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. وہ پہلے بھونپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا, بولا بھونپو کر سن کے سو گئے, اب اگلے بھونپو پہ اٹھیں گے. اللہ اکبر, یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار, روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں, سنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ؟ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر, بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے, تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو کچھ دنوں کے لیے, بھوکا رکھا, قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا, جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان, مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. ایک بات آج یاد کر لیجیے, ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے حق ہے, مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا, تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا, ہاں یہ بتا دوں, $1,00,000 میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی, ختم ہو گئی. عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے گا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا, ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے, اور اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں, بات کریں, دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 7-8-10% نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7-8-10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو, بس کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار, اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا, اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار, وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا, ہے تو 2.5%, لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے, اگر سمجھانے کے لیے, تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے, آپ کی فیکٹری نکل گئی, آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی, گھر پہ جو سامان ہے وہ نکل گیا, اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایہ وہ گھر, گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان, جو ہماری مین چیزیں, فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. تو اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے. پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے
کہ اے ابن آدم، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا، یعنی کم نہیں ہونا، اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی، باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، پھر خرچ کرنے میں سوچیں. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے، اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے، زکوٰۃ دے چکے، ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ اگلے سال آنا، ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے، ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، تم بھی دیے جاؤ، اللہ اور عطا فرمائے گا. یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے. حالانکہ سونے کی زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے، چاندی کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا. تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے زکوٰۃ، کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں. یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا، اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا. اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا، فرض آپ پر ہے. اور اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو تاکہ راہ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل وہ آپ کو ملیں. آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا، اس نے دے دیا، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیتا ہو، وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا، کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے، دیندار آپ ہیں. اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ، دیکھیے یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا، کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور، یہ میرا تھوڑا سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکوٰۃ دیں، جو بھی اس کے پورا نصاب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں، تاکہ یہ اجر، یہ ثواب یہ آپ کو ملے، اللہ اور دے دے گا. اسی طرح قربانی کے وقت بھی یاد رکھیے، جو مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہے. تو اگر عورت ہے تو عورت پر اپنی قربانی واجب ہے، وہ خود اپنے پیسے نکال کر دے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے بھی قربانی کی جائے. آپ کے شوہر نے، آپ کے والد نے کر دی، اچھی بات ہے، لیکن ثواب تو انہیں مل گیا، آپ اس ثواب میں حصہ لیں تاکہ یہ عادت بنے آپ کی بھی. مال سے محبت ہی تو چیک کری جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، وہاں یہ دل اور یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے یا اس بندی کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے. اچھا زکوٰۃ دینے میں ایک اور بڑا مسئلہ، ایک تو زکوٰۃ پراپر بناتے نہیں ہیں، حساب کر بھی لیا تو زکوٰۃ دینے میں بڑی سستی ہے، یار ہم تو پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں. نہیں جناب، اگر زکوٰۃ کا دن آ گیا اور آپ کی زکوٰۃ آپ پر لاگو ہو گئی تو آپ نے اسی دن زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر آپ گریجولی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سال ایڈوانس ہو جائیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کا یوم نصاب پہلی رمضان ہے اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپے، تو ایک رمضان کو وہ 10 لاکھ تو پہلے دے دے تاکہ پچھلے سال کی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اب اگلے رمضان تک وہ ہر مہینے لاکھ روپے دیتا رہے زکوٰۃ. اگلے رمضان میں جا کے کیلکولیٹ کر لے، 8 لاکھ دے دیے تھے، اب 10 بنتے تو 2 دے دے، 10 دے دی اور 12 بنتے تو مزید 2 دے دے، کم بنتے ہیں. اب ایسا بھی دیکھو شریعت کے طریقے آسان ہے کہ کسی نے پورے سال میں زکوٰۃ دے دی 10 لاکھ روپے، بعد میں کیلکولیشن کی زکوٰۃ تو بنتی تھی 9 لاکھ روپے، تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے اگلے سال کی زکوٰۃ کے لیے کیری فارورڈ کر لیں. تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور آسانی ہے. تو زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو فوراً دے دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ وبال اپنے اوپر نہ رکھیں. اب تیسری بات، زکوٰۃ دیں کس کو؟ اس میں بھی بڑی سستی ہے، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. بھائی ہم کو تو یار ہم بانٹ دیتے ہیں رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں. ارے بھائی آپ نے چیک کیا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بس یار اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ کی دکان پہ 50,000 کا ادھار کوئی لینے آتا ہے تو 5 سوال کرتے ہو، کدھر سے آئے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے، دکان کدھر ہے، ایسے کیسے ادھار دے دوں؟ اپنے پیسے دینے ہیں تو 4 سوال 5 سوال گارنٹیاں بھی لینی ہیں، اور زکوٰۃ دینی ہے تو کوئی محنت نہیں کرنی.
تو زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ آپ کا میرا کام صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے، اس فریضے کی ادائیگی جب ہوگی جب آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ ہاں اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو ان پر یقین ہے تو پھر ان لوگوں کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے۔ مگر زکوٰۃ دینے کا بہترین جو یہ سمجھیے کہ گھر کہہ لیں، بہترین ہیڈ کہہ لیں، سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں۔ ہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے گا کہ یار رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ مستحق ہی نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی بے شک عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے، تو کمال کی آرگنائزیشن ہے، نمازی بھی بناتی ہے، قرآن بھی پڑھاتی ہے، جنت کے راستے پر بھی ہمیں لے جاتی ہے، اور بیمار ہو جائیں تو خون بھی دیتی ہے، پرابلم آ جائے تو کھانا اور راشن بھی پہنچاتی ہے۔ تو اتنی ساری ڈائمینشنز میں اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہو اور پھر کرسٹل کلیئر اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے الحمدللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آڈٹ فرم سے آڈٹیں ہو رہی ہیں، آپ بھی ہمارا پارٹ بنیے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اپنا صرف ڈونیشن نہ دیں، آپ دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں اور اپنا ڈونیشن اپنے ہاتھ سے ہی خرچ کر لیں۔ دعوت اسلامی کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح جوائن کریں کہ خود ہی اسے لیڈ کریں، تاکہ صرف اپنے دنیا کے لیے کام نہ کریں، اپنے کاروبار ہی کو ٹائم نہ دیں، اپنی آخرت کے لیے بھی ہم یہ کام کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس رمضان کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے، خوب عبادتیں کرنا، سارے روزے اور تراویح پڑھنا اور رکھنا، اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح